السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب تقارفی پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، میں 9 سال کا تھا، 23 مارچ غالباً 1978 کی بات ہے، 1978 شاید، لیکن 23 مارچ کا دن تھا، یہ مجھے یاد ہے۔ میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ آپ آج تجھے نا پھانسی دکھا کے لاؤں، تو میں مجھے اس وقت تک میں نے کوئی ایسی فلم نہیں دیکھی تھی جس میں پھانسی دیتے دکھایا گیا ہو۔ پھانسی کا آرڈر ہوا کرتا تھا اور جج کہتا تھا جی کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، لیکن میں نے کبھی پھانسی دیکھی نہیں تھی، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ پھانسی ہوتی کیا ہے۔ میرا ابا جی مجھے سائیکل پر لے کر بٹھا کر لے آئے اور جیل روڈ پر، جہاں آج ٹولنٹن مارکیٹ بھی بن چکی ہے، اور وہ جہاں نالا ہے، نالے سے پہلے اس طرف جب ہم وہاں پہنچے تو بے تحاشا رش تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے، ٹرالیاں آ رہی تھیں، ٹانگوں پہ، پیدل، رکشا پر، ریڑوں پر سوار ہو کے، سائیکلوں پہ لوگ آ رہے تھے، اور وہ لوگ نعرے لگا رہے تھے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور جمع غفیر تھا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی بڑی گیدرنگ یا اتنے زیادہ لوگ کہیں جمع دیکھے نہیں تھے، تو مجھے پتہ نہیں تھا یہاں کیا ہو رہا تھا۔ میرے ابا جی کیا ہوگا یہاں؟ کہنے لگے یار یہ پھانسی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کن کو ہو رہی ہے؟ کہ انہوں نے، ابا جی نے بتایا کہ کوئی ایک بچہ تھا اعجاز، اس کو پپو کہا کرتے تھے، ان کے گھر کے ڈرائیور نے اس کو اغوا کیا اور اس کے بعد تاوان مانگا، اور تاوان لینے کے باوجود اس بچے کو قتل کر دیا گیا۔ مجھے صرف اتنی بات بتائی تھی، اور شاید اس لیے ابا جی نے نہیں بتایا تھا ابیوز کا کہ میں چھوٹا تھا اور مجھے شاید یہ بات سمجھ بھی نہ آتی۔ خیر، ہم وہاں کھڑے تھے، اور پھانسی گھاٹ جو ہے وہ عارضی طور پر بنایا گیا تھا کیمپ جیل کی بیک سائڈ پر، اور وہاں پولیس بھی تعینات تھی، فورسز تھیں۔ تو کچھ دیر کے بعد پھانسی گھاٹ کے اوپر 3 رسے لٹک رہے تھے بندے، تو کچھ دیر کے بعد پھانسی گھاٹ کے اوپر کچھ کیمرہ مین اور ویڈیوگرافر آ گئے، تو لوگوں نے غصے میں فرط جذبات سے جوتیاں، پتھر مارنے شروع کر دیے اسٹیج کی طرف، پھانسی گھاٹ کی طرف۔ تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھئی آپ یہ نہ کریں، یہ لوگ وہ قاتل نہیں ہیں یہ۔ خیر، سارا مجمع ساکت ہو گیا، اور مجھے نہیں پتہ اس سارے پروسیس میں کتنا وقت لگا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے ابا سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مجھے کولڈ ڈرنک پلائیں گے، تو مجھے کولڈ ڈرنک ابا جی نے پلا دی تھی۔ ہمارے بچپن میں جو بوتل ہوتی تھی ہم بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رش بہت زیادہ ہو گیا تو ابا جی نے مجھے کندھے پہ اٹھا لیا، اور جب لوگ آگے مختلف چیزوں پر کھڑے ہو کر وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو پھر ابا جی نے سائیکل کے کیریئر کے اوپر کھڑے ہو کر مجھے کندھے پہ بٹھا لیا، اور مجھے یہ منظر یاد بھی اس لیے ہے کہ اب میں تمام لوگوں کو بھی دیکھ سکتا تھا، اور پھانسی گھاٹ بھی مجھے صاف نظر آ رہا تھا، جو کہ مجھ سے شاید دو فرلانگ کے فاصلے پہ تھا، اور اس کے آگے خاردار تاریں لگائی گئی تھیں تاکہ لوگ آگے نہ آ جائیں۔ اس کے بعد دوستو پولیس آئی، کچھ ڈپارٹمنٹس کے لوگ آئے، اس کے بعد 3 لوگوں کو لایا گیا، اور وہ چیخو پکار کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے، یقیناً معافی مانگ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان تینوں کو لا کر، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تختہ دار پہ کھڑا کیا گیا، ان کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، کالے کپڑے ڈالے گئے، اور اس کے بعد ان کو ایک خاص اشارے پر پھانسی دے دی گئی۔ کچھ دیر ان کی لاشیں تڑپیں، ہلیں، اور اس کے بعد ساکت ہو گئیں، اور جیسے ہی ان کو پھانسی ہوئی ہے، پورا کا پورا موب جو تھا وہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دوستو، میں نے وہ پھانسی دیکھی، مجھے لوگوں کے چہروں پر جو خوشی نظر آئی، لوگ فرط جذبات سے رو رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور گلے مل رہے تھے، اور کہہ رہے تھے چنگا ہویا۔ تو مجھے بحیثیت، میں کیونکہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، مجھے سمجھ تو نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے، لیکن وہ سارا منظر تھا بڑا خوفناک۔ میں ڈر گیا تھا۔ جب ہم گھر آئے تو
बल्कि वहाँ एक वाक़या ये हुआ कि जब फरते जज्बात से लोगों ने नारे लगाए और एग्जीक्यूशन हो गई, मतलब फांसी हो गई, तो मॉब जो है वो जब पलटा है तो वो अब्बा जी की साइकिल भी गिर गई और हम भी गिर गए और बड़ा एक अजीब सीन हुआ था। और अब्बा जी को और मुझे चोट इसलिए लगी थी कि हम लोगों के ऊपर ही गिरे थे। जब हम घर आ गए तो मुझे बुखार हो गया और मैं खौफज़दा हो गया था। और आज भी अगर मैं पेंटर हूँ तो वो सारी सीनरीज बना सकता हूँ जो मेरे दिमाग के कैनवस पे सबत हो चुकी हैं, वो सारे मनाज़िर। तो दोस्तों, ये जो सरेआम फांसी वाली बात है, ये तो इदारे जानते हैं या उलमा जानते हैं कि कितनी ज़रूरी है कि सरेआम फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ना मुझे कानून का पता है और ना ही मैं कोई आलिम फाजिल आदमी हूँ। ये तो उलमाए दीन बता सकते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वो मंज़र आज भी मुझे याद है, वो मंज़र आज भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। और अक्सर ख्वाब में मैं डर जाता हूँ। मैं जब भी गुज़रता हूँ उस जगह से, उस मुकाम से, तो हमेशा मेरी नज़र उसी जगह पे जाती है जहाँ आरज़ी फांसी घाट बनाया गया था। और तब से लेके अब तक मैं जितने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ वहाँ से गुजरा, उनको हमेशा बताता हूँ यहाँ फांसी हुई थी पप्पू के कातिलों को। लेकिन दोस्तों, मैं क्योंकि बच्चा था और उसके बाद में बड़ा होता गया, ये कहा जाना कि 10 साल तक कोई अब्यूज़ नहीं हुआ था, ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है जो घड़ी गई है। ये इस तरह दुरुस्त बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले ज़िया-उल-हक़ के दौर में इतना खौफ था पुलिस का कि लोग थाने नहीं जाते थे। और मैं आपको बताऊं, थाने तो आज भी लोग नहीं जाते चंद वजूहात की बिना पर। लेकिन आज थाने बहुत बेहतर हैं, आज इदारे हैं, आज NGOs हैं, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उस वक्त तो थानेदार जब धर लेता था वारागर्दी में तो सारा ख़ानदान सिर्फ माफ़ी मांगता था या अगले दिन जाके ज़मानत करवाता था। तो मेरे बचपन में बहुत सारी ऐसी सुलाहें होती मैंने देखी जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ किया गया था। और जो लोग मोहल्ले में रहते हैं या मेरी एज के थे जिन्होंने लेट 70s में होश संभाला, वो इस बात की तस्दीक भी करेंगे और वो बात जानते भी हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ। दोस्तों, ये कर सकते हैं कि हम इस तरह के जो क्राइम है उसकी रेशो नीचे ला सकते हैं। और वो रेशो लाने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका और फार्मूला आक़ा दो जहां सरकार मदीना और अल्लाह ताला ने हमें फरमा दिया कि ऐ ईमान वाला, तुम्हारे बच्चे और बच्चियाँ जब बलूगत को पहुँचें तो उनका अक़द कर दो। लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ जी मेरा बेटा पहले बड़ा हो जाए, पहले MA कर ले, उसके बाद इसकी नौकरी लग जाए, फिर मैं कहता हूँ यार एक कमरा पा लवे उत्ते फिर ब्याह करांगा। तो हम अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को खुद राग़िब करते हैं टूवर्ड्स इस तरह के खौफनाक वाक़यात की तरफ। तो मैं अक्सर ये गुजारिश करता हूँ कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। कातिल पकड़े गए हैं मोटरवे केस के, रेपिस्ट, इनको जो भी सज़ा आपने देनी है वो आप सज़ा ज़रूर देंगे। लेकिन क्या वो रोज़न जहाँ से ये ठंडी हवा आ रही है, क्या वो दरवाज़ा हमने बंद किया है? क्या हमने इसका सद्देबाब किया है कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, मोटरवे वाला वाक़या दोबारा ना हो, ज़ैनब केस दोबारा ना हो? या इसमें हम किस तरह कमी ला सकते हैं? तो हमें पहली बात यह है कि अपने बच्चों का वक्त पे अक़द करना है, शादी करनी है। और दूसरा ये है कि इस तरह की जितनी भी खबरें होती हैं जिसमें नेगेटिव बात होती है उसको हम कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे ना फैलाएं। दोस्तों, मैंने अब तक जितने व्लॉग्स बनाए हैं, मैंने एक भी क्राइम स्टोरी पर काम नहीं किया। करंट अफेयर्स होते हैं, मैं राइटर आदमी हूँ, मैं कहानी भी बना लेता हूँ, मैं तो बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बयान कर सकता हूँ और मेरे लाइक्स भी बढ़ सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने ये कमज़ोर सहारा इसलिए नहीं लिया कि आज जो सब्सक्राइबर्स मैं लूँगा या लाइक्स लूँगा, मेरे मर जाने के बाद ये वाले पैगामात जो लोगों के अंदर इस्तराब पैदा करते हैं, जो लोगों को गुस्सा चढ़ाते हैं, जो लोगों की तबीयत में गिरानी पैदा करते हैं। देखिए, जब आप कोई वाक़या ऐसा बुरा जब सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं तो क्या होता है? आपको गुस्सा आता है, आपको तैश आता है, आपको अफसोस होता है। और वो गुस्सा, तैश, अफसोस कहीं ना कहीं किसी सबॉर्डिनेट पे या घर वालों पे या किसी दोस्त पे
لاشعوری طور پر نکل جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں کی یہ سازش ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے 5th جنریشن وار لڑی جائے اور اس قوم میں اضطراب پیدا کیا جائے اور اس قوم کو ابھارا جائے، ان کے جذبات کو، اور ان کو جذباتی کیا جائے تاکہ یہاں انارکی پھیلے اور الٹیمیٹلی ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے. تو دوستو، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس طرح کی خبروں کا پرچار بند کر دیں، ان پہ سینسر ہونا چاہیے. ایک واقعہ ہوا ہے، ادارے جانے اور وہ لوگ جانے جو وکٹمز ہیں، اور ایک اخبار میں چلیں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے آ جاتا ہے. اب تو بریکنگ نیوز اتنی زیادہ چلتی ہے اور بار بار لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بار بار آپ کو اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ آپ کی طبیعت میں گرانی پیدا کرتے ہیں، غصہ پیدا کرتے ہیں، اضطراب پیدا کرتے ہیں. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے بچے اس قوم کا مستقبل ہیں. ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیشہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بتایا گیا اور پڑھایا گیا، اور مچھلی جھیل کی رانی ہے، اس طرح کی چیزیں. تو میرا خیال ہے ہم اپنے بچوں کو شاید کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دکھانا چاہیں گے کہ جس میں تشدد ہو، جس کے اندر بری بات ہو. تو اگر ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ اپنی ذمہ داری ضرور نبھانی ہے، اور اس کے اوپر ہمیشہ وہ چیزیں شیئر کرنی ہیں جو انسانی طبیعت کے اندر گداز، نرمی، محبت، پیار پیدا کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسی چیزیں پوسٹ کریں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی یا ہمارے اندر اضطراب پیدا کرتی ہیں. دوستو، میں نہیں جانتا کہ یہ جو موٹر وے کیس کے جو مجرم پکڑے گئے ہیں ان کو کیا سزا ہوگی یا کیا سزا ادارے دیں گے. یہ تو میں ضرور کہتا ہوں کہ سخت سے سخت کڑی سزا ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی سدباب کرنا ہے کہ آئندہ موٹر وے کیس نہ ہو، آئندہ زینب کیس نہ ہو، آئندہ جس طرح 100 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا ایسے کیس سامنے نہ آئیں. اس کے لیے ہمیں نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے اور وہ تمام کوششیں کرنی ہیں جو معاشرے میں اچھائی کو فروغ دیں، اور برائی کرتے وقت ہم لوگ ضرور سوچیں اور ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت اور ایک امن پسند اور ایک اچھا معاشرہ کہلائے. اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.